کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر شان کس کی ہے، عہدہ کس کا ہے، مقام کس کا ہے؟ لیکن حضرت انس فرماتے 10 سال سرکار کی بارگاہ میں خدمت میں رہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا انس ادھر آؤ، بازار میں فلاں کام ہے جا کے کر کے آؤ۔ خود حضرت انس بیان فرماتے کہ میں لڑکا سا تھا، جب سرکار نے مجھے کہا نا انس جاؤ یہ کام کر کے آؤ، تو میں نے سرکار کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا، میں نے کہا حضور میں یہ کام نہیں کرتا، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ جاؤں گا ضرور۔ میں نے ایسے سرکار کو اوپر سے کہہ دیا کہ میں نہیں گشنا، نہیں جانا، میں آپ کہہ رہے کام میں نہیں کرنا ہے کام، نکل جیسے ایسے بچے کہہ کے نکل جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو وہ تو پھینٹی لگ جاتی ہے بچوں کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں بچہ تھا، لڑکا سا تھا، میں نے کہا حضور میں نہیں جاتا، لیکن دل میں تھا کہ جب سرکار نے بھیجا ہے تو نہ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں تھا کہ یہ کام کروں گا ضرور، نکل گیا میں جا بازار کو اس کام کو ہی رہا تھا جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے بھیجا۔ لیکن ہوا ایسا کہ بچوں والا ذہن تھا، آگے میں بازار میں باہر نکلا تو کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑا ہوا، اس کھیل کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ مجھے وہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ مصطفیٰ نے مجھے کہاں بھیجا تھا، میرے ذہن میں وہ کام ہی نہیں رہا، نکل گیا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کھیل بھی مگن ہو گئے، بھوک کافی دیر ہو گئی، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم میرا پتہ کرنے کے لیے خود تشریف لے آئے۔ جب پیچھے سے تشریف لائے تو میں وہاں کھڑا تھا، اب چاہیے تو یہ تھا میری اور تیری جگہ اگر کوئی ہوتا، ہم نے سیرت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، اخلاقیات مصطفیٰ کو بھی۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی رسم نہیں ہوتی، میلاد مصطفیٰ کی محفل محض ایک رواج نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی کاروبار نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی دھندا نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی روزگار نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی مشہور ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کوئی تشہیر ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میلاد مصطفیٰ کی محفل کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ کیا خطیب اور کیا سامعین، کیا مقرر تقریر کرنے والے اور کیا سننے والے بیٹھ کر جب اپنے آقا کی سونی سونی عادتوں کا ذکر کریں، سرکار کے خصائل کا ذکر کریں، حضور کی عادتوں کا، حضور کی عادات کا، حضور کے اخلاق کا ذکر کریں، تو ہمارے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں عزت اور بہتری نصیب ہو سکتی ہے تو فقط اور فقط مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے میں ہی بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے، ہم نے انہی کے راستے پہ چلنا ہے، انہی عادتوں کو اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں یہ حسن تھا، کس وجہ سے؟ ان اخلاقیات کی وجہ سے۔ اور ہمارے یہاں اخلاق بھی اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جو بہت زیادہ میٹھا بولنے والا ہو نا، نرم بولتا ہو، مسکرا کے ہر ایک سے بات کرتا ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑا اخلاقی آدمی ہے۔ یہی گل ہے نا، ہمارے اخلاق کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ نرم بولنا، لیکن حقیقت میں بعض اوقات بہت میٹھا بولنے والے اندر سے بہت بڑے چھرے بھی ہوتے ہیں، لوٹتے بھی وہی ہیں، میٹھا بول کر 2-4 جملے میٹھے بولے، اندروں کم پورا، دکان پسند یا اپنی نہیں خیر ہے کہ پسند کوئی ریٹ ہے، اندروں پھر پسند کوئی ریٹ ہے، تو سماجی دے قابو آئے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو زبان کے انتہائی میٹھے، دل کے بیڑیے ہوتے ہیں، دل کے درندے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں ایسا اس وقت پتا ہوتا ہے جب وہ داؤ لگا جاتے ہیں اس وقت۔ حالانکہ اخلاق کی خالی یہ تعریف نہیں ہے کہ صرف زبان سے میٹھا بولنے کو اخلاق کہتے ہیں، نہیں، اخلاق اپنے اندر پوری عادات کو لیے ہوئے ہے کہ کوئی بندہ بولتا کیسے ہے، لیتا دیتا کیسے ہے، اس کے لین دین کے معاملات کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، چال چلن کیسا ہے، رشتہ داری برادری کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے، یہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، یہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ گھر بار میں کیسا ہے، یہ سر مجلس کیسا ہے، یہ ساری عادات جب سمر جائے تو وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دیا جائے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچے سے ہیں، اب ہوتا تو سرکار غصہ ہو جاتا، سرکار ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے آ کے نا پیچھے سے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ایسے پیچھے سے آ کے نا آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پیار میں اضافہ ہو گیا۔ سرکار کی شفقتیں کتنی بڑی، اب نام انس ہے
سرکار نے لاڈ کے ساتھ فرمایا اوے انیس میں نے تمہیں کام کو بھیجا تھا گئے نہیں ہو، بجائے اس کے کام نہ کرنے پر حضور غصہ ہو جاتے. یار یہ سیرت ہے میرے پاک نبی کی. مجھ جیسے کم علم خطیب جب حضور کی بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. اس لیے کہ میرے امام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، جن کے مسکرانے پر خدا کا قرآن بنتا ہو، جن کے بولنے پہ بھی اللہ کا قرآن بن جاتا ہو، جو زلفوں میں کنگھی کرے تو قرآن بن جاتا ہو، اور جو اپنے رخ روشن سے بالوں کو ہٹائیں تو خدا کا قرآن بن جاتا ہو. والعصر کہہ کے مالک جن کے زمانے کی قسمیں کھاتا ہو، واللیل کہہ کے جن کی زلفوں کی قسم خدا بیان فرماتا ہو، جن کے چہرے کی قسم والضحیٰ کہہ کے خدا کا قرآن بیان کرتا ہو، اور جن گلیوں میں چلتے ہو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر خدا کا کلام جن کی گلیوں کی قسم بیان کرتا ہو، ان کی شان کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ احاطہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کتنا نورانی کردار ہے، کتنی پاکیزہ سیرت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی فرماتے ہیں ہاتھ رکھا ایسے میری آنکھوں پہ اور پیچھے سے مجھے اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سرکار فرماتے ہیں اوے انیس میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہاں گئے نہیں ہو. تو میں نے کہا حضور جا رہا تھا، بس ابھی ادھر ہی جا رہا تھا، یہ بچوں کے ساتھ لگ گیا. 10 سال خدمت میں رہے. حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے مجھے کبھی کسی کام کے بارے میں ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام تو نے کیا ہے یا نہیں کیا. لو صاحب وہی عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمیں کیوں سرکار کی ذات پر بھروسہ ہے؟ عمال نہیں ہے، ضروری ہے اس کے ساتھ کہ عمال انتہائی ضروری ہے. اس نے عمل کی ترغیب خدا نے دی، مصطفیٰ جان رحمت نے. ضروری ہے یہ کہ اچھی عمال کی جائے، عمال صالحہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ عقیدہ کہاں سے ملا؟ کیا ہم نے یہ گھڑ کر رکھ لیا؟ کیا یہ عقیدہ ہمارا اختراعی ہے؟ کیا یہ فکر ہم نے بنا رکھی ہے؟ کیا یہ کوئی بدعتیوں والی سوچ ہے کہ نبی ہی ہمارے کام آئیں گے؟ یہاں بھی وہاں بھی نبی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جو مرضی آئے کر لیں. پھر بھی جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کرم نہ ہوگی بیڑا پار لگنے والا نہیں ہے. کیا یہ آج کا اختراعی عقیدہ ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ گمراہی ہے؟ کیا ہم راہ ہدایت سے بچتے ہوئے؟ نہ، خدا کی عزت کی قسم وہ ہم سے زیادہ نمازی تھے، وہ ہم سے زیادہ غازی تھے، وہ ہم سے زیادہ مجاہد تھے، وہ ہم سے زیادہ قاری تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ رسول پاک کے صحابی ہیں، لیکن اتنی نمازیں روزے تسبیحات سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک دن یہی حضرت انس عرض کرتے ہیں حضور قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو پتہ بتا دیں آپ کس جگہ پہ ہوگے تاکہ انس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ جگہ بتا دیں جہاں آپ ہوں. اس ایک حدیث سے ہمارے سینکڑوں موضوعات نکلتے ہیں، ہمارے درجنوں عقائد اہل سنت سے ایک حدیث مبارکہ سے نکلتے ہیں جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اور پوچھنے والا کوئی 14ویں 15ویں صدی کا مولوی نہیں ہے کہ جس پر فتووں کی مشین چلا دی جائے. یہ میرے نبی کی بارگاہ میں پروان چڑھا ہوا صحابی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے حضرت انس پر. اور یہ یاد رکھنا جو رسول پاک کے خادم ہوتے ہیں، دل سے جو رسول پاک کے نوکر ہوتے ہیں، کرم کی ایک دن برکھا یوں برسی. میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انس نے میری خدمت کی ہے، مالک تو اس کی عمر میں بھی برکت دے، اس کی اولاد میں بھی برکت دے، انس کے مال میں بھی برکت دے. اب جاؤ اٹھا کر کتابیں ساری رکھے سامنے. یہ کیا وجہ ہے کہ پورے مدینے میں ہر بندے کا کھجوروں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، پر حضرت انس کا کھجوروں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. 2 دفعہ پھل دیتا ہے، حالانکہ سال میں درخت نے 1 دفعہ پھل دینا ہوتا. پورے مدینے میں ایک باغ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ 2 دفعہ کھجوریں اتارتے ہیں. کیا اس کے پیچھے کرم ہے مصطفیٰ کا؟ شرط یہ ہے کوئی دل سے نبی کا نوکر تو ہو، شرط یہ ہے کوئی دل سے سرکار کے ساتھ پیار بھی کرے. کیوں احباب گرامی؟ اس لیے ظاہری چمک دمک سے میں اور تو متاثر ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے متاثر ہو سکتے ہیں. گفتار کے الجھاؤ میں آپ کو الجھا سکتا ہوں، آپ مجھے الجھا سکتے ہیں. ظاہر حلیے سے میں آپ کو بلا پھسلا سکتا ہوں، آپ مجھے بلا پھسلا سکتے ہیں. لیکن خدا کی قسم مدینے کے تاجدار کی نگاہ جب آتی ہے شکل و صورت پہ نہیں آتی، دل پہ آتی ہے. دل پہ آتی ہے، اور دل حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس دل میں محبوب بستے ہیں. وہ بھی کوئی دل ہے جس میں محبوب
نہ بسے اور محبوب بسے بغیر جب دل ہو ہی نہیں سکتا، اس دل کو دل بنانے کے لیے محبوب کو بسانا ضروری ہے، تو پھر محبوب بھی اسے بنایا جائے جو خالی مخلوق کا ہی محبوب نہیں، خود خالق کائنات کا بھی محبوب۔ اس لیے میرے امام نے کیا خوب کہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یا رسول اللہ، محشر کے میدان میں آپ ارشاد فرمائے اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو آپ کہاں ہوں گے؟ اب میرے کریم آقا جی یہ نہیں فرماتے انس مجھے وہاں ڈھونڈ کے کیا کرنا، نفسا نفسی ہوگی، وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، دوست سنگی بیٹے اولاد ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے، مجھے کیوں ڈھونڈو گے؟ اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے اپنے اعمال ہوں گے، مجھے کس لیے تلاش کر رہے ہو؟ سنو، جس محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، آج جس امتی کو نبی کا محفل میلاد کے لیے ثبوت چاہیے، آج جس امتی کو نبی کا ذکر کرنے کے لیے دلائل چاہیے، آج جس امتی کو نبی کے یاد کی محفل سجانے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، محشر کے میدان میں جب ہر جانب نفسا نفسی ہو رہی ہوگی، اس وقت میرے کریم آقا اپنا پتہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کے گناہگاروں کو تمہیں مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے بغیر نہ تمہارا دنیا میں گزارا ہو سکتا ہے نہ میدان محشر میں گزارا ہو سکتا ہے۔ ڈھونڈو گے مجھے، تلاش کرو گے، بگڑی بنے گی تمہاری تبھی جب میرا کرم شامل حال ہوگا۔ خدا نے اسے ہی بخشنا ہے جس پر مجھ محمد مصطفیٰ کی رضا ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بتا رہے ہیں اور صحابی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کے آنے والے آخری مسلمان کو بھی بتا رہے ہیں، جب محشر کے میدان میں تمہیں کوئی امید اور نظر نہ آئے اور ہوگی بھی نہیں، فقط ذات حبیب کبریا ہی امید ہوگی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے امام نے کیا خوب کہا، ایک ایک شعر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی، ایک ایک شعر، یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، ایک ایک شعر کے پیچھے یا ہمیں خدا کا قرآن نظر آتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا، کوئی اور شاعر ہوتا، کوئی اور تخیل پیچھے ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں جائے گا، جائے گا نہیں۔ فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا جہنم میں گیا، اس کا رہتا کیا ہے؟ جو نبی کا نہیں رہتا اس کے پلے ہے کیا؟ جو نبی کا نہیں ہے، جو نبی سے وفا نہ نبھا سکا، اس کی کیا زندگی ہے، اس کی کیا راحت ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا کہ ہے خلیل اللہ کبھی حاجت رسول اللہ۔ حشر کے میدان میں خود خلیل اللہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لواء کے جھنڈے کے سائے تلے، انبیاء سارے ہوں گے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ماں سب کی ماں چھوڑ جائے گی، سب کا باپ چھوڑ جائے گا، وہ رسول پاک جن کے میلاد پاک اور ذکر پاک کی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں سارے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مالکوں کی بڑی مہربانی ہے جو ہم جیسے گندوں کو اٹھا کے اپنے ذکر کی پاکیزہ محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں لانا، نہ میں نہ ذہن میں بھی نہیں لانا کہ ہم نے اس محفل کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہم نے اس محفل میں آ کے اپنے نکمے وقت کو قیمتی بنا لیا ہے۔ سرکار کے ذکر کی محفل میں آنے سے یہ نکارا وقت قیمتی بن گیا ہے اور حشر کے میدان میں معلوم ہو جائے گا۔ آج تو بہت ہوش بندہ کہہ لیتا ہے لیکن حشر کے میدان میں انسان کے سامنے زندگی کے سارے پیریڈ اور سارے دورانیے میں چمکتا ہوا وقت وہی ہوگا جو خدا کی یاد میں گزرا ہے یا مصطفیٰ کی یاد میں گزرا ہے۔ آقا کریم صحابی سے فرما رہے ہیں، فرمایا سنو قیامت والے دن اگر مجھے تم نے تلاش کرنا ہوا نا تو پھر مجھے اس میزان عمل پہ تلاش کرنا جہاں میرے امتیوں کا اعمال نامہ تل رہا ہوگا، میں وہاں کھڑا ہوں گا۔ تاجدار گولڑا شاہ نصیر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ کیوں نہ پلہ، کیوں نہ
تیرے اعمال کا بھاری و نصیر کیوں نہ پلڑا، تیرے اعمال کا بھاری و نصیر۔ ایسے پیر خدا نے ہمیں ہر دور میں دیے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بکاؤ فراڈی چیلی 2 نمبر ڈبے شبے بھی ہے تو ایسے پیر بھی ہیں جنہیں لوگوں کو پکڑ کر ہم بتا سکتے ہیں یہ ڈبے کھڑبے پیر نہیں ہوتے، ہمارے یہاں وہ پیر ہوتے ہیں جسے شاہ نصیر کہتے ہیں یا مہر علی شاہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار۔ یہ آج انہی لوگوں کا فیض ہے، یہ انہی لوگوں کا فیض ہے جنہوں نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا خدا کے فضل سے، ہمارے عقیدے کو سنوارا، ہمارے اعمال کو سنوارا، اور ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، زندگی کا ایک مشن بنا لو، مصطفیٰ کی نوکری کرنی ہے، دین کو دھندا نہیں بنانا، دین کو کاروبار نہیں بنانا، دل سے مصطفیٰ کے نوکر ہونا یہ تمہارا کام ہے، مدینے سے کرم کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے، رحمت کا کام ہے۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری و نصیر، یہ شب زندہ دار ہے، یہ شب زندہ دار ہے، جس کے نام کے ساتھ اذکاری و علامہ و مفتی لگ جائے وہ تھما ہی نہیں دیتا، پکڑا ہی نہیں دیتا۔ یہ شاعر ہفت زباں ہے، یہ وارث علوم مہر علی ہے، یہ عربی میں قصائد لکھنے والا ہے، یہ علوم عقلیہ و نقلیہ پہ دسترس رکھنے والا ہے، لیکن نمازوں کی کوئی بات نہیں ہے، حج کی کوئی بات نہیں ہے، تسبیحات کی کوئی بات نہیں ہے، ذکر اذکار کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں بات سمجھ آ گیا گولڈے کا تاجدار، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری و نصیر، کہ اب تو سرکار بھی میزان پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ اب سرکار آ گئی ہے تو پھر کاہی کی فکر ہے، پھر کیا فکر ہے؟ اور مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا، حشر کے میدان کی ہولناکی بیان کرنا بھی اگرچہ میرے پاک نبی کی سنت ہے، وہاں کیا حال ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، سختیاں ہوں گی، سورج گرم ہوگا، سب کچھ ہوگا، یہ بیان کرنا بھی میرے کریم آقا کی ہی سنت ہے، اور قرآن نے بیان کیا ہے، ضرور اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ لیکن میرے جیسا کوئی کم فہم مولوی کہیں بیان یہ کر رہا تھا، لوگوں بڑی سختی ہوگی، بڑا یہ ہوگا، بڑی تپش ہونی ہے، اوکھے ہو گئے، سارے چھوڑ جائیں گے۔ محفل میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا سا شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خطیب صاحب یہ سب کچھ ہوگا، یہ بھی بتا دیں کیا وہاں محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سرکار ہوں گے، تپش ہوگی، گرمی ہوگی، بے وفائیاں ہوگی، تنہائیاں ہوگی، لاپرواہیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا، بتاؤ آقا ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ ہمارے لجپال نبی ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ کہاں مصطفیٰ تو وہاں ہوں گے، تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تب دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، گر مصطفیٰ ہوں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر کیا گھبرانا ہوتا ہے؟ کیوں؟ میزان پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے امتیوں کا نامہ اعمال تول رہے ہوں گے، اور میں بات کو مختصر کروں، اے انس اگر میں تجھے وہاں نہ ملوں نا تو پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں وہاں ہوں۔ میرا دوسرا پتہ ہے، سرکار اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، وقت نہیں ہے میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے کچھ اس پر نکات بیان کرتا، لیکن حضور اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں، اور ماڈرن حوالے سے میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو بڑا آسان کر کے بتاؤں، سرکار وہ لوکیشن سمجھا رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں گا، سیدھے نامہ اعمال جہاں تول رہے ہوں گے، وہاں نہ ملا تو اب دوسرا میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اور اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے اپنے پیاسے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ اور اگر کبھی میں تمہیں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر تیسرا میرا ایڈریس، تیسرا میرا مقام کہاں ہوگا؟ کسی مولوی ملا کی بات تو ہے نہیں، خود سرکار بتا رہے ہیں، صحابہ کو، صحابہ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میرا تیسرا ٹھکانہ، میرا تیسرا پتہ اور تیسرا جائے مکان کون سا ہوگا؟ کہ میں پل صراط کے اس پار کھڑا ہوں گا جہاں سے امت گزر کے جا رہی ہوگی، اور میں رب سلم کی دعاؤں کے ساتھ اپنی امتیوں کو پار لگا رہا ہوں گا، اور صدقے جائیں بریلی کے تاجدار پہ پھر کلم حرکت میں آتی ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صدائے محمد، صدائے محمد۔ احباب گرامی، احباب گرامی، پروردگار نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین،
ہم نے تحقیق البتہ تحقیق بے شک ضرور ایسا ہی ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے اذ بعث فیہم رسولا کہ جب ہم نے ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے. آج کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا جو معاشر کے میدان میں بھی ہمارے لیے فکر مند ہوں گے دیگر انبیاء بھی چھوڑ دیں گے اپنی امتوں کو مصطفیٰ جان رحمت جو ہمارے لیے وہاں بھی بے قرار ہوں گے اور ہر جگہ اپنی امت کے لیے موجود ہوں گے. دنیا میں ذات ظاہری میں تو ہر لمحے یاد رکھا, دعاؤں میں التجاؤں میں یاد رکھا, معاشر کے میدان میں بھی آج اتنا بھی نہیں حق بنتا کہ چند لمحات اس نبی کے ذکر کی محفل کو دیے جائیں. یقیناً میں بھی اور آپ بھی ہم سارے بڑے خوش بخت و خوش نصیب ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں اس نور والے پاک نبی کی محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے. سامنے والے سیاسیوں کے لیڈروں کے اپنی اپنی پارٹیوں کے جلسے تو سارے سجاتے ہیں, ان کے نعرے تو سارے لگاتے ہیں, وہ کیا کمال ہے. وہاں تو ان کے سامنے آ کے سارے ناچتے کودتے ہیں. یہ گھر اہل خانہ یہ گھر والے یہ کتنے خوش بخت ہیں. میں کوئی 6-7 سالوں سے یہاں لگاتار حاضر ہو رہا ہوں. بڑی چاہت سے 1-2 مہینے پہلے مجھے اسد بھائی کہہ دیتے ہیں جی محفل کب رکھنی ہے ہمارے گھر کے اندر. کوئی دنیا کی لالچ و غرض نہیں ہے. خدا کی قسم اعمال کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے پیچھے ہوں, گناہگار ہم رج کے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ زمانے پر بالکل واضح ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غدار کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا وہ آنگن بھی کتنا خوش بخت ہے جہاں صبح سے ادھر اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کتنے پیارے ہیں, آپ نے خوش ہو کے سنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ سٹیج میں علماء کرام سے لے کر آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں جیسے جیسے نبی کا ذکر ہوتا ہے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے. آئی بھی کیوں نہ کہ میرے امام نے پھر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہی میرا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دی, سب غم بلا دی. مالک ارض و سما ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کے قیامت کی صبح تک اس گھر پر انوار و برکات کی بارشوں کو نازل فرمائے. انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی, ہم ہوئے نہ ہوئے تو کوئی تو ہوگا. اگلے سال ایک مرتبہ پھر ذکر حبیب کبریا کی محفل یہاں سجے گی. مالک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں ایسی